ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ گفتگو کا موضوع ہے مرزا غالب۔ اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ 5 برس کے ہی تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور چچا نے پرورش شروع کی، مگر جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا اور غالب اپنے ننیال میں رہنے لگے۔ ابھی 13 برس کی عمر تھی کہ ایک بڑے خاندان میں ان کی شادی ہو گئی اور زندگی عیش و آرام سے گزرنے لگی۔ غالب کی ابتدائی شاعری پر فارسی کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ جس وقت وہ اس میدان میں اترے تو مومن اور ذوق شعر و سخن کی دنیا پر چھائے ہوئے تھے، مگر غالب اپنے لیے الگ راہ بنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو بالکل جداگانہ انداز سے پہچانیں، اس لیے انہوں نے مشکل پسندی کی راہ اپنائی۔ خود انہیں احساس تھا کہ یہ راہ سخت ہے، مگر پھر بھی اس راستے میں قدم بڑھا دیے اور فرماتے ہیں کہ آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ غالب نے کہا ہے کہ انہوں نے فارسی ایک پارسی نژاد نو مسلم عبدالصمد سے سیکھی، اس لیے انہیں فارسی سے خاص لگاؤ رہا۔ بعض محققین کے مطابق عبدالصمد نام کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، بلکہ یہ صرف غالب کے ذہن کی تخلیق ہے تاکہ لوگوں پر ان کی فارسی دانی کا دبدبا قائم رہ سکے۔ بہرحال غالب کو یہ بھی خیال تھا کہ وہ تورانی حکمرانوں کی نسل سے ہیں، اس لیے برتری کا یہ احساس ان کے کلام میں بھی نمایاں ہے اور زندگی کے عام حالات میں بھی۔ پھر کم عمری میں ہی انہیں بہت سے ایسے حالات سے گزرنا پڑا جنہوں نے تجربات کی شکل میں انہیں بہت کچھ دیا، جس کی جھلک ان کی شاعری میں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ غالب کا زندگی کے بارے میں نظریہ بہت واضح تھا۔ وہ تنگ نظر بالکل نہیں تھے اور صرف انسانی، اخلاقی اور تہذیبی قدروں کے قائل تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے دور کے مذہبی رہنماؤں کی شدت پسندی اور روایتی انداز فکر کو اپنی طنز کا نشانہ بنایا۔ مثلاً رات بھی زمزم پہ میں اور صبح دم، رات بھی زمزم پہ میں اور صبح دم، دھوئے دھبے جامے احرام کے، وائز نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ جس طرح 18ویں صدی کے نمائندہ شاعر کا درجہ میر تقی میر کو حاصل ہے، بالکل اسی طرح غالب 19ویں صدی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اقبال 20ویں صدی کے نمائندے کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ غالب کو یہ درجہ یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا۔ مومن، ذوق اور ظفر جیسے شاعر ان کے مد مقابل ہیں، مگر وہ اپنے کلام کی بدولت، جس میں فلسفے کی گہرائی بھی ہے اور امید و نا امیدی کی رنگا رنگی بھی، اس درجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ سرتپا جاگیردارانہ نظام کے رنگ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے، مگر اپنے تیز ذہن اور عقل اور سمجھ کی بدولت وہ جان گئے تھے کہ یہ دور زیادہ دن رہنے والا نہیں، اسی لیے ان کی غزلوں میں حال کی نہیں مستقبل کی جھلک بھی پائی جاتی ہے اور گزشتہ زمانے کا قصہ بھی ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی تصویر بھی ہے اور آنے والے زمانے کا آئینہ بھی۔ انہی باتوں نے غالب کی غزل کو زمانے کی قید سے آزاد کر دیا اور اسے ہر زمانے، ہر مقام، ہر شخص اور ہر فکر کے لیے مقبول اور پسندیدہ بنا دیا۔ انہی وجوہ سے ہم غالب کو اردو کا سب سے مشہور اور زندہ شاعر کہہ سکتے ہیں۔
ان کے بے شمار خوبصورت شعروں میں سے کچھ اشعار میں یہاں پر سناتا ہوں۔ مثلاً بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے و سود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، درد منت کشی دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا۔ پھر مجھے دیدہ یہ تر یاد آیا، دل جگر تشنئے فریاد آیا، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، عشق قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہو، نامے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمی، نہاد واق پر ہے نہ پاہے رکھا پر، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، اور یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیاں، لیکن اب نقش و نگاریں تاکہ نسیاں ہو گئیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ غالب کی غزل میں مختلف رنگ نمایاں ہیں، ندرت ان کی شاعری کا امتیازی وصف ہے، اس لیے اس باب یہ کہنا ضروری ہے کہ غالب کے بعد سماجی و سیاسی حالات کے پیش نظر اردو غزل پستی کی طرف آ گئی، جس کے لیے حالی کو احتجاج کرنا پڑا تاکہ غزل کی شان پھر سے دوبالا ہو سکے۔ بہرحال غالب کا مقام و مرتبہ اردو غزل میں مسلم ہے، اور یہ سچ ہے کہ غالب کا انداز اور ان کا انداز بیان یقیناً دوسرے شعراء سے مختلف ہے۔ غالب یقیناً اردو کا ایک عظیم شاعر ہے۔